قاسم بن عبد الکریم کے فالوورز ہمیشہ سے دو حصوں میں منقسم رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اس موضوع پر تفصیلاً گفتگو کر چکے ہیں اور 2-3 ویڈیوز میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے محمد قاسم بن عبد الکریم کے جو فالوورز ہیں ان کے کمنٹس کے جو جوابات ہیں اور ان کے کمنٹس میں جو سوالات ہمارے سامنے آئے ہیں تو ان کے جوابات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ محمد قاسم بن عبد الکریم کے فالوورز اور ان کے کمنٹس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کے فالوورز کنفیوز ہیں اور دو حصوں میں منقسم ہیں۔ بعض فالوورز یہ کہتے ہوئے دکھتے ہیں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کے جو خواب ہیں وہ سچے ہیں اور وہ اس امت کے خاص افراد میں شامل ہیں۔ بعض فالوورز یہ کہتے ہیں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم ہی امام مہدی علیہ الرضوان ہیں۔ جہاں تک تعلق خواب کا ہے تو دیکھیے، اس سے پہلے ہم خواب کی جو قسمیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں، ان قسموں کی جو تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کی جا چکی ہیں۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کے جو خواب ہیں اگر وہ سچے ثابت ہوں بھی، یعنی اگر ان خوابوں کو اگر سچا مان لیا جائے اور سچا تسلیم کر لیا جائے، اور وہ حدیث مبارکہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، اور ایک روایت کے اندر الرؤیا الصالحہ کے الفاظ بھی آئے ہیں کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں۔ اس بات کو بھی تسلیم کر لیا جائے، یعنی یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہے جو حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود خواب اگر نبی کا ہو تو وہ نبی کا خواب، اللہ کے پیغمبر کا خواب، وہ حجت شرعی اور دلیل شرعی بن سکتا ہے۔ عام امتی کا خواب نہ حجت شرعی بن سکتا ہے نہ دلیل شرعی بن سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ عام امتی کے خواب کو سچا خواب کہیں گے، اس سے آپ کسی حکم کو ثابت نہیں کر سکتے، کسی آپ شریعت کے کسی اصول کو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ پھر بعض فالوورز یہ کہتے ہوئے بھی دیکھے گئے ہیں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم لوگوں کو شرک سے منع کرتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک 1450 سالوں میں 15 صدیوں میں ہر دور کے اندر اور ہر زمانے میں امت کے علماء، امت کے اکابر لوگوں کو شرک و بدعات سے منع کرتے چلے آئے ہیں۔ اس لیے محمد قاسم کی کوئی اس میں امتیازی خصوصیت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو شرک سے منع کرتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ محمد قاسم بن عبد الکریم آل رسول ہیں یا نہیں ہیں، تو دیکھیے آل رسول کے متعلق بھی محققین علماء کی مختلف آرائیں ہیں۔ بعض محققین علماء کی یہ رائے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اولاد ہی آل رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی آل رسول میں شامل نہیں۔ لیکن اکثریت کا اس بات کے اوپر اتفاق پایا جاتا ہے کہ آل رسول سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ قرابت اور رشتہ داری مراد لی جا سکتی ہے، اور بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مجازاً پوری کی پوری امت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آل میں اور آل رسول میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ الرضوان کے متعلق جتنی بھی احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہیں وہ اتنی واضح اور صحیح اور صاف احادیث مبارکہ ہیں اور صاف روایات ہیں جن سے امام مہدی علیہ الرضوان کے متعلق کسی قسم کا اشتباہ، کسی قسم کی کنفیوژن اور کسی قسم کی کوئی شکوک و شبہات وہ باقی نہیں رہ جاتی۔ اگر آپ ان تمام روایات کو یکجا طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، جانچنا چاہتے ہیں، تو شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب المعروف الوردی فی اخبار المہدی کے اندر ان تمام روایات کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے۔ ان تمام روایات کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے امام مہدی علیہ الرضوان کی پہچان، امام مہدی علیہ الرضوان کا تعارف اور امام مہدی علیہ الرضوان کے متعلق ایک ایک بات آپ کے سامنے روز روشن کی طرح واضح اور عیاں نظر آ جائے گی۔ اور امام مہدی علیہ الرضوان کب پیدا ہوئے، امام مہدی علیہ الرضوان کہاں پیدا ہوئے، امام مہدی علیہ الرضوان
کب ظاہر ہوں گے، کیسے ظاہر ہوں گے، امام مہدی علیہ الرضوان کا نام کیا ہوگا، ان کے والد کا کیا نام ہوگا، ان کی والدہ کا کیا نام ہوگا، اور وہ اہل عرب میں سے ہوں گے، اہل عجم میں سے ہوں گے، مکمل تفصیلات آپ کو اس کتاب کے اندر نظر آ جائیں گی۔ جہاں تک تعلق محمد قاسم بن عبد الکریم کے سید ہونے کا ہے تو سید ہونے کے متعلق بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ یہ جو ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شجر نسب سے ان کا شجر نسب ملتا یا نہیں ملتا، اس بارے میں کوئی بھی بات کنفرم اور 100% یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ بنو ہاشم کی جو یہ اولاد ہے یہ اہل عرب سے سب سے پہلے شام میں آئے، شام سے پھر یہ لوگ ایران چلے گئے، ایران سے پھر یہ لوگ انڈیا آئے، اور انڈیا سے پھر یہ لوگ ملک پاکستان کے اندر آئے۔ اور ملک پاکستان میں جو لوگ اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو پٹھان ہیں، پختون ہیں، اور کچھ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کو ملک کہلاتے ہیں۔ لیکن چلیں بالفرض محال اگر 2 منٹ کے لیے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم حقیقی سید ہیں، حقیقی سید ہیں، تو کیا ان کا شجر نسب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر ملتا ہے؟ اس بارے میں کوئی بھی بات کنفرم نہیں کہی جا سکتی۔ لیکن چلیں 2 منٹ کے لیے اس بات کو بھی تسلیم کر لیا جائے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کا شجر نسب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کر ملتا ہے، تب بھی محمد قاسم بن عبد الکریم امام مہدی علیہ الرضوان اس لیے نہیں ہو سکتا کہ امام مہدی علیہ الرضوان کا اہل عرب میں سے ہونا کنفرم ہے اور 100% یقینی ہے، جبکہ محمد قاسم بن عبد الکریم یہ اہل عجم میں سے ہے، اور اس کا اہل عجم میں سے ہونا اور پاکستانی ہونا یہ روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے۔ پھر جن روایات کے اندر امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور آیا ہے کہ امام مہدی علیہ الرضوان کب ظاہر ہوں گے، اس کی تفصیلات کو اگر سامنے رکھا جائے تو تب بھی محمد قاسم بن عبد الکریم یہ امام مہدی علیہ الرضوان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام مہدی علیہ الرضوان کو حج کے موقع پر اس امت کا ایک خاص طبقہ جو قطب کا طبقہ ہوگا، اولیاء اللہ کا طبقہ ہوگا، ابدال کا طبقہ ہوگا، علماء کا طبقہ ہوگا، وہ ان کو حج کے موقع پر پہچانیں گے اور حج کے موقع پر پہچان کر ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں گے۔ جبکہ محمد قاسم بن عبد الکریم کو تو ملک پاکستان میں ظاہر ہوئے 40 سے 50 سال ہو چکے ہیں، تو محمد قاسم بن عبد الکریم یہ کسی طور پر بھی امام مہدی علیہ الرضوان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پوری امت مسلمہ کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جب تک امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور نہیں ہو جاتا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، اور امام مہدی علیہ الرضوان کا جو ظہور ہے وہ اہل عرب میں سے ہوگا، وہ اہل عرب ہوں گے، ان کا نام جو ہے وہ بھی احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے، ان کے والد کا نام بھی جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر آیا ہے، ان کی والدہ کا نام اور اہل عرب میں سے ان کا ہونا، یہ تمام تر تفصیلات ہم آپ کے سامنے پچھلی ویڈیوز کے اندر تفصیل کے ساتھ بحوالہ عرض کر چکے ہیں۔ اس لیے اپنے عقیدے کو خراب مت کیجیے، اپنے ایمان کو خراب مت کیجیے۔ محمد قاسم بن عبد الکریم کو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، ایک اچھا آدمی ہے، با اخلاق ہوگا، با کردار ہوگا، لیکن اس کو متقی و پرہیزگار تک بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ شریعت ظاہر کا اعتبار کرتی ہے، اور ظاہری طور پر اس شخص کا حلیہ، اس کا چہرہ نہ سنت رسول کے مطابق ہے، نہ اس کا لباس سنت رسول کے مطابق ہے، اس لیے محمد قاسم بن عبد الکریم یہ کسی طور پر بھی امام مہدی علیہ الرضوان نہیں۔